إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی بڑائی صلی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے میں اور آپ کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا اور پھر یوں ہی بیکار اور بھٹکتی ہوئی راہوں پر نہیں چھوڑا، بلکہ ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا، اور بیش بہا درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے اس کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دین اسلام کی تکمیل فرمائی. جیسا کہ پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر قیامت کے دن پورے میدان میں کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین اپنے رحمت، اپنا کرم اور اس کی رحمت کی وجہ سے 7 طرح کے لوگ، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. 7 قسم کے خوش نصیب لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے 3 چیزوں کے بارے میں کچھ قدرے تفصیل گفتگو کی گئی تھی. امام عادل، انصاف پرور حکمراں، انصاف کرنے والا عادل حکمراں، ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کیا ہو، اور اسی طریقے سے ایسا شخص جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا رہتا ہے. چوتھے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، کہ 2 ایسے آدمی جو دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کی خاطر، دشمنی کرتے ہیں، جدا ہوتے ہیں تو مقصد اللہ کی رضا. مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی خاندانی رشتہ نہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں، یا اگر ہے بھی تو اصل محبت کی جو وجہ ہے وہ اللہ کی رضا ہے. آدمی دیندار ہے، ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، نماز کا پابند ہے، اس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، جس کی وجہ سے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اور اگر جدا ہوتے ہیں، دشمنی ہوتی ہے شریعت کی وجہ سے، دین کا مذاق اڑانے والا، نماز کی پابندی نہ کرنے والا، دین کا کھلم کھلا مذاق اڑانے والا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ایسے 2 آدمی جو دونوں آپس میں محبت کرتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اور دشمنی کرتے ہیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے. اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن کہے گا کہ این المتحابون بجلالی اليوم، وہ لوگ جو صرف میری وجہ سے، میری خاطر محبت کرتے تھے، ایسے لوگ کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ ندا لگائے گا، ایسے لوگوں کو آواز دے گا اور کہے گا کہ ایسے لوگ کہاں ہیں، آئیں آج میرے عرش کے علاوہ. یا حدیث کے اندر ہے کہ میرے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں، آج میں انہیں اپنے سائے کے اندر جگہ دوں گا. یہ بڑی خوش نصیبی ہوگی. بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے دوستی کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے دشمنی کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان،
3 خصلتیں ایسی ہیں جن کے اندر پائی جائیں گویا کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے، ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے، ایمان کی لذت محسوس کرتا ہے۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تمام چیزوں پر غالب ہو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت تمام چیزوں سے زیادہ کرتا ہو۔ اور اسی طریقے سے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اور آدمی اگر کسی سے محبت کرتا ہو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کسی اور ملک کے ہیں، میں آپ کو جانتا نہیں، میں آپ کے خاندان، آپ کے گھر والوں کو جانتا نہیں، لیکن آپ بڑے اچھے ہیں، آپ متقی ہیں، آپ نماز کے پابند ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، اچھے اچھے کاموں کے اندر، خیر کے کاموں کے اندر آپ آگے رہنے والے ہیں، اس وجہ سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ آدمی جس سے محبت کرے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو گویا کہ وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے، ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسری خصلت وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بعد ان انقذه اللہ منه كما يكره ان يلقى في النار، جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اس کو کفر سے نکال کر ایمان کی لذت، ایمان کی دولت دیا ہے، اسی طریقے سے اس کی طرف پلٹ جانا اس کو ناگوار گزرتا ہو، جس طریقے سے آگ میں ڈالا جانا اس کو ناگوار گزرتا ہو۔ تو یہ 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں، 3 عادتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر پائی جائے تو گویا کہ وہ ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت کو پا لیتا ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ایک ایسا شخص جس کو کسی منصب والی خاتون نے، حسین و جمیل خاتون نے، عورت نے غلط کام کے لیے، زنا کے لیے، بدکاری کے لیے دعوت دی، تو اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یقین جانیے کہ اگر کوئی عورت حسین و جمیل بھی ہو اور منصب والی ہو، اونچے پوسٹ والی ہو، اگر غلط کام کے لیے دعوت دے تو انسان کا رکنا بڑا ہی مشکل ہے، لیکن وہ شخص ایسے عین موقع پہ، عین گھڑی پہ جہاں پہ 2 کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس غلط کام کو ترک کر دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر میں آج یہ غلط کام کر لیتا ہوں تو کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کس چہرے سے جاؤں گا، اپنے دامن کو داغدار بناؤں گا تو اللہ کے سامنے میں کیسے حاضر ہوں گا، اللہ پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ عین موقع پہ کہتا فقال انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے غلط کام کے لیے دعوت دیا، محل کے اندر دروازہ بند کر دیا، وہاں پہ کوئی تیسرا نہیں تھا، حسین و جمیل خاتون عزیز مصر، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کا ڈر اور خوف جس کے اندر سما جائے، تقوی جس کے دلوں میں بیٹھ جائے، تو وہ عین اس گھڑی کے اندر بھی اللہ سے ڈرتا ہے اور برے کام سے دور رہتا ہے۔ اور یقین جانیے کہ یہ عمل اتنا محبوب اللہ رب العالمین کو ہے کہ جو صرف اللہ کی رضا کی خاطر معصیت کو ترک کر دیتا ہے، نافرمانی کو چھوڑ دیتا ہے، غلط کاموں کو ترک کر دیتا ہے صرف اللہ کی خاطر، تو اللہ رب العالمین اس کو مستجاب الدعوات میں سے بنا دیتا ہے، یعنی اس کی دعائیں رد نہیں جاتی، وہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے جائز چیزیں، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس کی مانگ کو اللہ تعالیٰ پوری کر لیتا ہے۔ وہ ایک مشہور حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کا ذکر کیا کہ 3 آدمی کہیں پیدل جا رہے تھے، راستے میں بارش ہونے لگی، بارش سے بچنے کے لیے غار میں چھپنے کے لیے چلے گئے، تیز ہوا ہے، بارش ہے، چٹان اوپر سے پھسل کر غار کے منہ پر گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ یہ لمبا واقعہ ہے۔ اس کے اندر ایک ایسا شخص تھا، ان تینوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ آج ہم پھنس چکے ہیں، اندھیرے میں ہیں اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کریں اور اپنے نیک عمل کا حوالہ دیں، وہ عمل جو ہم میں سے ہر شخص نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو، دنیا کا کوئی مقصد نہیں، کوئی منصب نہیں، کسی منصب کی چاہ نہیں، کوئی شہرت نہیں، کوئی اور دنیا کی حرص نہیں، صرف اس نے اس عمل کو اللہ کی رضا کی خاطر انجام دیا، اس عمل کو اللہ کے سامنے پیش کرے اور اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو اس عمل کے حوالے سے اللہ سے دعا کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ ان میں سے ایک شخص جس نے کہا کہ اے اللہ، میں اپنی ایک چچا زاد بہن سے میں پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، ایسی محبت جیسے مرد عورت سے کرتا ہے، غلط کام کے لیے میں اس کو آمادہ کرتا تھا، وہ عورت راضی نہ ہوئی،
اس نے کہا کہ میں اسے 100 دینار لا کر کے دوں تو وہ غلط کام کرنے کے لیے آمادہ ہوگی، راضی ہوگی۔ چنانچہ میں نے محنت مزدوری کر کے 100 دینار جمع کیے اور پھر اس عورت کے پاس، اس چچا زاد خاتون کے پاس گیا اور بدکاری کرنے کے لیے آمادہ ہوا۔ 100 دینار اس کو دے دیے، لیکن عین موقع کی گھڑی پہ، زنا کرنے سے پہلے عین موقع کی گھڑی پہ اس عورت نے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، اے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، یہ جگہ، یہ غلط کام جو تم کرنے کے لیے جا رہے ہو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ یہ جگہ جو تم جہاں پہ غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہو اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دیا ہے، صرف نکاح کے ذریعے ہی حلال ہو سکتا ہے، نکاح کے ذریعے ہی وہ چیز تمہارے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، یہ غلط کام نہ کر۔ چنانچہ اس خاتون کے کہنے کی وجہ سے وہ بندہ ڈر گیا، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہوئے اس نے اس غلط کام کو ترک کر دیا، زنا نہیں کیا، بدکاری نہیں کیا، اللہ کا خوف پیچھے ہٹ گیا۔ چنانچہ اس نے اس عمل کا حوالہ دیا کہ اے اللہ، اس وقت جبکہ میں اور اس کے علاوہ کوئی وہاں پہ نہیں تھا اور میرے پاس پورے موقع تھے، میں چاہتا تو غلط کام کر لیتا، لیکن میں نے وہ غلط کام صرف تیری رضا کے لیے ترک کیا، تیرے خوف کی وجہ سے میں نے وہ نافرمانی کے کام، وہ معصیت کے کام میں نے ترک کر دیا۔ اے اللہ، میں اس عمل کے حوالے سے، اس نیک عمل کے حوالے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے اس پر، ہم تمام لوگوں کو اس پریشانی کی گھڑی سے نجات دلا دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو قبول فرمائی۔ ایک ان میں سے جو دو شخص تھے، ایک ماں باپ کی خدمت کرنے والا، بکریاں چراتا تھا، بکری چرا کے واپس آتا، دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، اس کے بعد اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بکری چراتے چراتے دور نکل گیا، جب واپس آیا تو دیر رات ہو چکی تھی، شام ڈھل چکی تھی، ماں باپ سو چکے تھے۔ عادت کے مطابق اس نے دودھ دوہا اور دودھ لے کر سرانے کھڑا رہا۔ جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا کہ ماں باپ سو رہے ہیں، ان کی نیند میں خلل واقع ہو جائے گی، یہ ان کے ادب کے خلاف ہے، اور ادھر بچے بھی تڑپ رہے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ لیکن اللہ کی رضا کی خاطر کوئی بھی نیک عمل جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنے ہاں مقبولیت کا درجہ دیتا ہے اور وہ نجات کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ چنانچہ وہ شخص اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، اپنے ماں باپ کے سرانے کھڑا رہا، دودھ لے کر کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہوگی۔ جب ماں باپ بیدار ہوئے اس کے بعد اپنے ماں باپ کو دودھ دیا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ، یہ عمل اگر میں نے کیا ہے تو صرف تیری رضا کے لیے خاطر، تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں۔ تیسرے شخص نے بھی اپنے نیک عمل کا حوالہ دیا اور اللہ رب العالمین نے ان تینوں کو اس طریقے سے صحیح سلامت غار سے واپس نکالا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ ایسا شخص جس کو کسی منصب والی حسین و جمیل عورت نے غلط کام کے لیے بلایا اور اس نے عین موقع پر کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایک پانچواں شخص یا چھٹا شخص جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه۔ ایک ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اتنا چھپا کر دیتا ہے، اتنا خفیہ طور پہ خرچ کرتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ اور صدقات و خیرات کے اندر اصل یہی ہے کہ انسان چھپا کر دے، خفیہ طور پہ دے، لوگوں کو اعلانیہ طور پہ نہ دے، لیکن ضرورت اور موقع کے حساب سے انسان اعلانیہ طور پہ بھی صدقات و خیرات خرچ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اصل صدقات و خیرات کے اندر یہی ہے کہ انسان خفیہ طور پہ دے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم۔ اگر تم دیتے ہو جو فقیروں کو مدد کرتے ہو ان کی، اگر تم اس کو چھپا کر دو، خفیہ طور پہ دو، تو یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو صدقات و خیرات کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، خفیہ طور پہ دیتا ہے، تو اس سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صدقۃ السر تطفئ غضب الرب، کہ خفیہ طور پہ خرچ کیا ہوا صدقہ یہ اللہ کے غضب اور اس کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ کو چاہیے کہ ہمیں اللہ نے جو بھی مال و دولت سے نوازا ہے، ہماری جتنی بھی سیلری ہے، جتنی بھی تنخواہ ہے، ہم جتنا بھی پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں،
اللہ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ 1000 ریالی خرچ کرے، 500 ریالی خرچ کرے، جتنی بھی اللہ نے ہم کو سکت اور طاقت دی ہے، استطاعت ہے، قوت ہے، اس کے حساب سے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، یتیموں کی مدد کریں، مدارس میں ضرورت ہے مدارس میں خرچ کریں، مساجد کی ضرورت ہے مساجد میں خرچ کریں، اور اسی طریقے سے غریبوں، یتیموں، بیواؤں کی ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی ضرورت ہے تو ان پہ خرچ کریں۔ یہ المہم کہنے کا ہے کہ خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے تو اتنے خفیہ طور پہ، پوشیدہ طور پہ دیتا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس کے داہنے ہاتھ نے، اس کے بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوتی کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اسی طریقے سے ایک آخری شخص جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک ایسا آدمی جو تنہائی میں یاد کر کے اللہ رب العالمین سے روتا ہے، تنہائی میں رات کی تنہائی میں بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کے سامنے اپنی حاجات اور ضروریات کو سامنے رکھتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنے اعمال کو یاد کر کے روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اللہ کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اور یہی اہل ایمان کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، مومن وہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز اٹھے، دل کے اندر کپکپی طاری ہو جائے، دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے۔ واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، اور جب میرے پاس قرآن مجید یعنی اللہ کے کلام کی تلاوت کی جائے جب ان کے پاس، تو ان کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اہل ایمان کی پہچان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ایسا شخص جو اللہ کو یاد کرتا ہے تنہائی کے اندر، اکیلے تنہائی میں، تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا عینان لا تمسہم النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں آگ نہیں پا سکتی، یعنی جو جہنم کے اندر نہیں جائیں، جہنم کی آگ ان کو نہیں جلا سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے آنسو بہایا، ایسی آنکھ جس نے اللہ کے ڈر سے آنسو بہایا، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا، نادم و شرمندہ ہوا، اپنی پچھلی زندگی کو یاد کر کے رویا، اور آگے ان گناہوں کے نہ کرنے کا اللہ سے عزم کیا ہو، اور اس کی آنکھوں سے جاری ہو گئے، آنسو جاری ہو گئے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسی آنکھ کو جہنم نہیں جلا سکتی۔ وعین، اور اسی طریقے سے وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے حدود کی، اللہ کی نگرانی میں جو جاگتی رہ جائے، تو ایسی آنکھ کو جہنم نہیں جلا سکتی، یعنی ایسی آنکھ جہنم کے اندر نہیں جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ اور وہ مشہور واقعہ بنی اسرائیل کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ایک ایسا شخص جو بہت گنہگار، کبھی اس نے نیک عمل نہیں کیا، اچھا عمل نہیں کیا، 99 لوگوں کا قاتل، سوچیے 99 لوگوں کا قاتل، اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا کہ میں نے بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، میری موت آئے گی، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا، اس کو احساس ہوتا ہے، ندامت اور شرمندگی ہوتی ہے، اور وہ ایسی جگہ کی تلاش میں رہتا ہے کہاں میرے گناہوں کی معافی مل سکے، کہاں میرے گناہوں کی معافی مل سکے، کہاں میرے دل کو سکون مل سکے۔ چنانچہ وہ آگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ معاملہ ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے، کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو ایک شخص سے پوچھا، اس نے کہا کہ 99 لوگوں کا قاتل اور پھر معافی کی تلاش میں، تمہاری معافی کیسے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہ آدمی طیش میں آیا اور اس کو بھی قتل کر دیا۔ 100 لوگوں کا قاتل، سوچئے 100 آدمیوں کا قاتل، لیکن ایسی جگہ کی تلاش میں ہے جہاں سے اس کو معافی مل سکے، جہاں پہ اس کے دل کو سکون مل سکے۔ چنانچہ کچھ دور جاتا ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جاؤ فلاں بستی والے ہیں، ایک راہب سے ملتا ہے تو کہتا ہے فلاں بستی والے بڑے نیک لوگ ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، وہاں مل جاؤ، ان لوگوں سے مل جاؤ گے تو مجھے امید ہے کہ تمہیں تمہارا جواب مل جائے گا، تمہیں سکون مل جائے گا۔ چنانچہ وہ شخص جاتا ہے نیک ارادے سے، خالص ارادے سے، توبہ کے ارادے سے، اپنے گناہوں کی معافی کے ارادے سے، ارادہ اچھا ہے، نیک ہے، جا رہا ہے خیر لوگوں کے پاس، اچھے لوگوں کے پاس، نیک بستی کی طرف جا رہا ہے، اور راستے میں اس کی وفات ہو جاتی ہے، راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ سوچیے نیک ارادے سے جا رہا ہے، لیکن نیک لوگوں سے بھی ملاقات نہیں ہوئی، راستے میں اس کی موت ہو گئی۔ جنت کا فرشتہ اور جہنم کا فرشتہ دونوں اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے آپس میں لڑنے لگے، ایک کہتا ہے کہ جنت کا مستحق ہے، ایک کہتا ہے کہ جہنم کا مستحق ہے، اور دونوں کے اپنے اپنے دلیلیں ہیں۔
جہنم کا فرشتہ کہتا ہے کہ اس نے کبھی نیک عمل کیا ہی نہیں، 100 لوگوں کا قاتل یہ جنت میں کیسے جائے گی، جہنمی ہے۔ جنت کا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، اس کو اپنے گناہوں کا احساس ہوا، شرمندگی ہوئی، ندامت ہوئی، یہ نیک ارادے سے نکلا تھا، توبہ کا دروازہ ڈھونڈ رہا تھا، اپنی گناہوں کی معافی کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، نیک ارادہ تھا، اس لیے جنت میں جانے کا مستحق ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک تیسرے فرشتے کو انسان کی شکل میں بھیجتا ہے معاملے کو حل کرانے کے لیے، اور وہ فرشتہ جا کر وہاں کہتا ہے کہ جہاں پہ اس شخص کا انتقال ہوا ہے اور جہاں سے نکلا ہے اور جہاں پہ جا رہا ہے، زمین کی پیمائش کی جائے، زمین کی پیمائش کی جائے، زمین کو ناپا جائے، جس سے قریب ہوگا وہی فرشتہ اس کی روح کو قبض کرنے کا یا اس کی روح لے جانے کا حقدار ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو نیک لوگوں سے قریب کر دیا، اور جب زمین کی پیمائش کی گئی تو وہ نیک لوگوں سے قریب ہوا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی مغفرت فرما دی اور وہ شخص جنت میں پہنچا۔ سوچیے، جب انسان سچے دل سے، صدق دل سے اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مراد کو ضرور پوری کرے گا، آپ کے سوال کا جواب اللہ تعالیٰ ضرور دے گا، آپ کو معافی ضرور ملے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ صدق دل سے اللہ کے دربار میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں تو صحیح، اللہ کے دربار میں آئیں تو صحیح، اللہ کے حضور اپنی ضروریات کو پیش کریں تو صحیح۔ لیکن ہم ہیں کہ اللہ کے در پہ آنے سے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے، ہم نہیں آتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے جمعہ میں نے کہا تھا کہ اکثر و بیشتر لوگ ایسے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھ کے پھر غائب ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھ لیے ہیں، مسلمان ہونے کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، لیکن پھر اگلے ہفتے جمعہ کے دن ملاقات ہو۔ کون سے مسلمان ہیں آپ؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر، تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر سوچو، مجلس میں نہیں، مجمع میں نہیں، مسجد میں نہیں، تنہائی میں جب رات میں نیند پورے سونے کے لیے جاؤ، لائٹ بند کر کے اکیلے سوچو کہ اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، اور اگر ابھی بھی وقت تمہارے پاس اپنی زندگی کے بدلنے کا نہیں ہے تو یقین جانیے کہ آپ کی زندگی یہ خسارے میں چل رہی، گھاٹے میں چل رہی، خسارے میں چل رہی، گھاٹے میں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو غلط دنیا کے اندر رہتے ہیں، فلمی دنیا کے اندر رہتے ہیں، لیکن جب ان کو بھی احساس ہوتا ہے، ان کا بھی دل تڑپتا ہے، سکون چاہتا ہے، اس لیے کہ یقین جانیں کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر انسان مومن نہیں، اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، دنیا کی دولت اس کے پاس ہے، شہرت ہے، جاہ و منصب ہے، دنیا پہ حکمرانی ہے، اس کی کسی ملک کا وزیر ہے، لیکن جب تک وہ اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے، اس کے دل کو سکون نہیں مل سکتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسی کتنی مثالیں ہو چکی، کتنے لوگ آتم ہتیا کر کے، خودکشی کر کے اس دنیا سے جا چکے، کیوں؟ اس لیے کہ جو دلی سکون ان کو ملنا چاہیے، دلی اطمینان ملنا چاہیے، وہ نہیں ملا۔ اس لیے اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور یہ چھوٹی سی دنیا ہے، چھوٹی سی زندگی، 4 دن کی زندگی، کب کس کی موت آ جائے کوئی گارنٹی نہیں، کب کس کی موت آ جائے کوئی گارنٹی نہیں۔ ابھی یہ خبر سوشل میڈیا پر نشر ہو رہی ہے کہ ایک فلمی اداکارہ ہندوستان کی، اس نے سچی توبہ کر کے اپنے آپ کو قرآن و حدیث کے سانچے میں ڈھالنے کا عہد کر لیا ہے، جو فلمی دنیا میں کام کر چکی۔ اس کے پہلے بھی ایک خاتون، ایک عورت، اس نے سچی توبہ کر کے اور فلمی دنیا کو اور اس طریقے سے اس دنیا کو، دنیاوی لہو لعب کو اس نے طلاق دیا، اور اللہ اور اس کے رسول میں اپنے دنیاوی زندگی، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد و پیمان کیا۔ ایسی کتنی مثالیں۔ ہم اور آپ مسجد اتنے قریب ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، قرآن اور حدیث کو ظاہراً دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کو ماننے اور فالو کرنے والے، لیکن جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد ہمیں عصر کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کی فرصت نہیں، پھر اگلے جمعہ کو ہم یہی 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے آئیں گے۔ کتنے افسوس کا مقام، کتنے افسوس کا مقام۔ سوچو کہ اگر آپ سوئے ہوئے ہیں اور سونے سے پہلے ہی آپ آخرت کی منزل کی طرف کوچ کر گئے، کون جانتا ہے آپ کی روح قبض کرے گی۔ آپ ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، آپ کو یقین ہے کہ مجھے یعنی موت ابھی نہیں آئے گی، لیکن موت کا وقت جب مقرر ہے آ جائے گی۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، کسی نفس کا جب وقت آ جائے گا، موت کا وقت آ جائے گا، تو وہ صحت اور تندرستی موت نہیں دیکھتی ہے، موت کا فرشتہ ہی نہیں دیکھتا کہ یہ بیٹا کٹا ہے۔ اللہ نے مقررہ وقت پہ اس فرشتے کو بھیجا، آپ کی روح قبض کر لی جائے گی۔ کتنے ایسے لوگ یہاں پہ موجود، یہاں پہ آئے کام کرنے کے لیے، یہیں پہ ان کی تدفین ہو گئی۔ کتنے ایسے لوگ ہٹے کٹے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، اور ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا رات میں سوئے کے سوئے رہ گئے،
کتنی ایسی مثالیں ہم نے سنی ہوں گی، دیکھی ہوں گی. لیکن پھر بھی اگر ہماری زندگی میں تبدیلی نہ پیدا ہو، پھر بھی اگر ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہ ہو، ہم منکرات سے، ہم اپنے خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو دور نہ رکھیں، پھر بھی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کا راستہ اختیار نہ کریں، تو یقین جانیے کہ آپ بھٹکے ہوئے، آپ اندھیرے میں، آپ روشنی کی طرف نہیں، آپ روشنی کی طرف آئیے، اجالے کی طرف آئیے، شریعت کے طریقے کو اختیار کیجیے، دین کو اختیار کیجیے، جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، اس کو اختیار کیجیے. المہم کہنے کا یہ ہے کہ یہ 7 قسم کے لوگ، 7 طرح کے لوگ، جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن جہاں پورے میدان میں کوئی عرش کا کوئی سایہ نہ ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں ایسے لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان 7 قسم کے لوگوں میں سے بنا دے جنہیں تو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. یہاں پہ ایک بات میں عرض کر دوں، اس کے علاوہ بھی دیگر حدیثوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ کچھ لوگ اپنے صدقات و خیرات کی وجہ سے، کچھ لوگ کسی تنگ دست کی پریشانی دور کرنے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ان کے عمل کی وجہ سے سائے میں جگہ دے گا. صدقات و خیرات کی کرنے کی وجہ سے صدقات و خیرات سائے بن کر کے آئے گا اور اس کے نیچے وہ لوگ رہیں گے. دیگر حدیثوں کے اندر موجود ہے، لیکن یہ حدیث ہے جو 2 جمعے کے اندر بیان کی گئی ہے کہ 7 طرح کے لوگ، 7 قسم کے لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیب لوگوں کو جگہ دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے، اور مرنے کے بعد کی جو اخروی زندگی، برزخی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو لوگ ابھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے پابند نہیں ہیں، تیرا تقویٰ اور خوف ان کے دلوں کے اندر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کو نماز کا پابند بنا دے. اللہ تعالیٰ تو ان کو تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منکرات منہیات سے، خواہشات نفسانی سے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.